اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حتیٰ کہ چھٹی جانے لگا ہے، خروج نہائی اس کا لگا ہوا ہے، اگر پولیس کو کہتی ہے ذرا پیچھے ہو ذرا 10 منٹ کے لیے رک جائے تو اس کو فوراً اپنی وہی جھوٹا کام اور جھوٹی بات کیا ہوگی یاد آئے گی؟ یہ قلق اور یہ اضطراب، یہ بے چینی دنیا کے اعتبار سے اس کو، اور ایک اور بے چینی اس کو کہ میرے رب نے مجھے اس جھوٹ کے حوالے سے پوچھ لیا، اور وہ بے چینی تو مرتے دم تک ختم نہیں ہوگی اس کو، حتیٰ کہ کبھی اس نے توبہ بھی کر لی، اور توبہ کرنے کے بعد ابھی ہم عمرے پہ تھے، ایک شخص سائی میں چل رہا تھا اور چلتے چلتے اس کا کندھا ننگا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اپنا کندھا بھائی جان سائی میں کندھا ننگا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ طواف کے اندر ہے۔ اس نے اپنا کندھا بھی سیدھا کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور کہتا ہم مجرم لوگ ہیں، ہم مجرم لوگ، بڑی برائی آواز کے ساتھ روتے ہوئے ہم مجرم لوگ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ بھی اس کی بڑی خیر ہے کہ طواف اور سعی کرتے ہوئے اس کو یہ احساس ہے اپنی زندگی کی پہلی سفید بات اس کی داڑھی، اپنی پہلی زندگی کی کوتاہیوں کے اوپر اب یہ رونا اور یہ آنسو اور یہ برائی ہوئی آواز، ہم مجرم لوگ ہیں۔ جب بندہ آخری عمر میں پہنچتا ہے نا تو پھر جوانی کے یہ جھوٹ اور جوانی کی کارسانیوں کی ایک لمبی فہرست اس کے سامنے وہ فلم چلنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس وقت جو اضطراب اس کو ہوتا ہے اور وہ بے چینی اس کو ہوتی ہے کہ اب یہ میرا گروپ کیسے معاف ہو، اور یہ بے چینی مرتے دم تک بندے کی جان نہیں چھوڑے گی۔ اگر آپ اس بے چینی سے نکلنا چاہتے ہیں تو ابھی وقت ہے کہ اپنی زبان کو جھوٹ سے پاک کیجیے۔ اطمینان چاہتے ہیں، بالکل کلیئر چاہتے ہیں، زندگی پرسکون چاہتے ہیں، پرامن چاہتے ہیں، بغیر قلق اور بغیر پریشانی کے گزارنا چاہتے ہیں تو پھر آپ سچ بولیے، جھوٹ کے قریب نہ جائیے۔ نبی کریم کے اشارے گران حضرت ابو الحورا السیدی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بن علی سے نبی کریم کے نواسے سے کہا تھا ما حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا چیز یاد کی ہے؟ کوئی بات جو تمہیں اللہ کے نبی سے یاد ہو، پیارے پیغمبر نے فرمائی اور تیرے علم میں ہو؟ قال حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات یاد کی تھی دا ما یریبک الی ما لا یریبک۔ جملے پہ غور کرنا، ہر مشکوک چیز کو غیر مشکوک کے لیے چھوڑ دیجیے۔ ہر وہ کام، ہر وہ عمل، ہر وہ قول، ہر وہ بات، ہر وہ فعل جو تجھے ریب میں مبتلا کرے، شک میں مبتلا کرے، جو تجھے مشکوک کر دے تیری زندگی کو، تیری سیرت کو، تیرے شب و روز کو، تیرے معاملات کو، تیری 20 سالہ زندگی کو جو چیز مشکوک کرنے والی ہے، ہر مشکوک چیز کو چھوڑ دیجئے ایسی چیز کے لیے جس میں کوئی شک اور کوئی شبہ نہ ہو۔ مشکوک کھانا ہے، مشکوک پینا ہے، مشکوک چلنا ہے، مشکوک سفر ہے، مشکوک کام ہے، مشکوک حرکت ہے، ہر وہ چیز جس کے بارے میں تیرے دل میں شک رہے گا کہ حلال ہے کہ حرام ہے، اس کے بارے میں مجھ سے میرے مدیر کو پتہ نہ چل جائے، میرے کفیل کو پتہ نہ چل جائے، میرا رب مجھ سے قیامت کے دن پوچھے گا کہ تو نے کیوں پہنی تھی، کیوں کھائی تھی، کیوں استعمال کی تھی، تو نے زبان پہ یہ بات کی جھوٹی گواہی کیوں دی تھی۔ یہ مشکوک چیز ہے، ہر مشکوک چیز کو غیر مشکوک کے لیے چھوڑ دیں۔ وہ کام کرے جس میں کوئی شک، اور جس کام میں شک ہو اس سے اپنا دامن بچا لیجیے۔ دا ما یریبک الی ما لا یریبک، چھوڑ دیجیے مشکوک چیز کو، چھوڑ دیجیے غیر مشکوک کو جس میں شک نہ ہو اس کو اختیار کیجیے۔ فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ، اور اس جملے کے بعد پھر آپ نے فرمایا فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ، سچائی اطمینان کا نام ہے، سچائی تسلی کا نام ہے، سچائی سکون کا نام ہے، سچائی چین کا نام ہے، سچائی امن کا نام ہے۔ إِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ وَإِنَّ الْكِذْبَ رِيبَةٌ، اور جھوٹ شک کا نام ہے۔ جھوٹی بات ہو، جھوٹا کام ہو، جھوٹا قول ہو، جھوٹا کردار ہو،
وہ دین کے حوالے سے ہو، شریعت کے حوالے سے ہو، عبادت کے حوالے سے ہو، حج عمرے کے حوالے سے ہو، کسی بھی شرعی معاملے کے حوالے سے ہو، یا دنیا کے معاملات کے حوالے سے ہو، جو جھوٹی چیز ہے اس کو چھوڑ دیجئے. جو جھوٹ ہے اس میں ریب ہے. جھوٹی بات میں، جھوٹے کام میں، جھوٹے فعل میں، جھوٹی تجارت میں، جھوٹے کاروبار میں، جھوٹی دکانداری میں ریب اور شک ہے، ریب ہے. اور اللہ کے نبی کہتے ہیں ریب والی بات کو چھوڑ دیجئے. یاد رکھیے میرے عزیزو، ذہن کو پرسکون جب کرنا چاہتے ہیں نفسیاتی طور پہ، اگر آپ، اور میرے عزیزو ایسے لوگ نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں جن کی زندگی میں جھوٹ ہو، فراڈ ہو، دھوکہ ہو، فساد اور بگاڑ ہو، 2 نمبر کام کرتے ہو، کبھی ان کو اطمینان نصیب نہیں ہو سکتا. ذہن اسی حوالے سے مشغول رہے گا، اس کا جواب کیا دینا ہے، اس کا جواب کیا دینا ہے، اس کو کیا جواب دینا ہے، اس کو کیا جواب دینا ہے. نہ رات کو سکون، نہ دن کو سکون، نہ نیند میں سکون، نہ جاگتے ہوئے سکون، نہ مکہ میں سکون، نہ مدینہ میں سکون. اگر آپ نفسیاتی مریض ہو کے بندہ رہ جائے گا، جس بندے کی زبان پہ جھوٹ رہتا ہے نفسیاتی مریض بن جائے گا. چونکہ 24 گھنٹے اس کو یہی گھنٹی بجتی رہے گی کہ میرا یہ جھوٹ کہیں آیا نہ ہو جائے، یہ جھوٹ کھل کے سامنے نہ آ جائے. اور اس جھوٹ کھلنے کی فکر اس کو نفسیاتی مریض بن دیتی ہے. اس لیے دل میں تنگی محسوس کرے، زندگی معیشت تنگ ہو جائے گی، رہن سہن اس کا تنگ ہو جائے گا، مالی فراوانی جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس کی بلڈنگ اچھی، اس کا مکان اچھا، لیکن اس اچھے مکان کو دیکھ کے جب کبھی یہ سوچ لے گا کہ میرے رب نے مجھ سے پوچھا کہ اس کی بنیاد تو جھوٹ پہ تھی، فراڈ پہ تھی، چوری پہ تھی، خیانت پہ تھی، اور اس کو دیکھ کے جب یہ پہلو سامنے آئے گا، جو قلق اور جو اضطراب اور جو بے چینی اس وقت اس کو آئے گی، اس کا کوئی علاج موجود. پھر وہ کہے گا کہ یہ میرا مکان مجھ سے لے لیا جائے، یہ گھر مجھ سے لے لیا جائے. اور آج یہ کرب اور یہ عذاب جس کے اندر میں مبتلا ہوں، اس کو یہ دن مجھے نہ دیکھنے پڑتے. پہلی سزا دنیا میں جو عقوبت ہے دنیا میں، وہ قلق اور اضطراب ہے جھوٹے شخص کو اپنے جھوٹ کی وجہ سے، جھوٹ کی بنیاد پہ جو اس نے کمایا ہے وہ دنیا کے اندر بھی اس کو بے اطمینانی کے اندر رکھتا ہے، اور آخرت کے حوالے سے اس کو بے چین رکھتا ہے کہ میرے رب نے مجھ سے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا. جھوٹ کی نقصانات میں سے، بلکہ اس سے پہلے امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی، کہتے ہیں راحت اور سکون دل کی راحت اور سکون ہے. بلڈنگ بنا لینے سے، مکان بنانے سے، پرادہ کھڑا کرنے سے کبھی سکون نصیب. اگر آپ کا دل سکون میں نہیں نا تو اچھی بلڈنگ، اچھا بیڈ، خوبصورت بیڈ، فوم والا بیڈ، اے سی کمرہ ہو، سب کچھ میسر ہو، لیکن آپ کا دل سکون میں نہیں تو سکون ملے گا جی کبھی نہیں مل سکتا. آپ آرام دہ گاڑی میں سفر کریں، آرام دہ گھر میں رہتے ہو جس میں زندگی کی ہر سہولت موجود ہو، آپ کی دکان، آپ کا کاروبار بڑا نفیس سا ہو، اور آپ کی گاڑی بڑی نفیس، آپ کا گھر بڑا نفیس ہو، لیکن یاد رکھیں آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ نہیں یہ گھر بڑا نفیس، خوبصورت نرم گداز بیڈ پہ، اور یہ خوبصورت گھر، آرام دہ گاڑی، لیکن کبھی یہ سوچ لیا کہ یہ تو کام تو حرام کی تھی، کمائی تو حرام کی تھی، کمائی تو جھوٹ کی تھی، تو اس وقت آپ کے دل میں جو اضطراب پیدا ہوگا، وہ اضطراب ان ساری نعمتوں کو بیکار کر دے گا. سب کچھ ہونے کے باوجود بھی جو قلق اور جو پریشانی اس کے دل میں لگی ہوئی ہے، اس کا کوئی علاج. امام صاحب کہتے ہیں کہ حقیقی راحت اور چین تو دل کا راحت اور چین، اور حقیقی عذاب تو دل کا عذاب. کہتے ہیں اس سے بڑا عذاب اور کیا ہو سکتا ہے کہ آدمی کو غم، پریشانی، دل کی تنگی، اللہ سے اعراض، اللہ سے منہ پھیرا ہوا، آخرت کو بھولا ہوا، غیر اللہ سے اس کا تعلق، مال دولت سے اس کا تعلق، اللہ سے اس کا ناطہ ٹوٹا ہوا ہے، اور ان ساری برائیوں کا ہر شعبہ اس کے اندر موجود ہے. ہر وہ چیز جس سے بندے کا دل جڑا ہوا ہے دنیا کے اعتبار سے، اور اللہ سے وہ کٹا ہوا ہے، اللہ سے کٹا ہوا ہے دنیا کے اعتبار سے، جس چیز سے اس کا دل جڑا ہوا ہے اور وہ اللہ کی محبت سے اس کو ترجیح دیتا ہے،
امام صاحب کہتے ہیں اس کو 3 قسم کا عذاب دیا جائے گا. دنیا کے اندر بھی قلق اور پریشانی کا عذاب, قبر کے اندر بھی عذاب, اور آخرت کے اندر بھی عذاب. اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. سورۃ طٰہٰ ہے. جو میرے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے نا, میری یاد سے منہ پھیر لیتا ہے نا, میرے قانون کو توڑ دیتا ہے نا, اور میری شریعت کو چھوڑ دیتا ہے نا, وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اس کی جو معیشت ہے بڑی تنگ, گزران بڑا تنگ,